السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں ایک کردار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ماں۔ اس قدر غضب کا یہ کردار ہوتا ہے کہ جو اس ماں کے لفظ کو اور ماں کو سمجھ جاتا ہے، سمجھو وہ اپنی زندگی کو جینے کا مقصد سمجھ جاتا ہے۔ مگر بہت سارے لوگ اپنی ماں کی قدر نہیں کر پاتے، اور جب وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں اس کے بعد ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہماری ماں کس قدر ہمارے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ آپ دیکھیں، ایک کمیڈین ہے جن کا نام ہے عمر شریف۔ پوری دنیا کو اپنی کامیڈی سے انہوں نے ہنسایا، مگر جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک بڑا اچھا پیغام اور بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ان کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں۔ آپ اس کو پورا سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں، کیوں ماں باپ جو ہیں ہماری آپ کی زندگی میں ایک انمول چیز ہے جس کو انسان جیتے جی نہیں سمجھتا ہے، مگر جب دنیا سے یہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کی اہمیت، ان کا مرتبہ اور ان کا جو مقام ہماری زندگیوں کے اندر ہے وہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ آؤ پہلے آپ ان کی ویڈیو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو میں تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، انتہائی محترم ہے میرے لیے آپ بھائی، میں آپ لوگوں کے اجازت کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنا کردار بنا لینا تو وہ اپنے ماں باپ کا نام اور ان کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی خامی ہے تو اسے بھی پورا کرتے۔ بالکل کیا بات، ہم اس طرف غور نہیں کرتے۔ بالکل ہم کہتے ہیں جی ماں نے سکھایا، ماں نے تو ہمیں سکھایا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمارے سپرد کر دیں، اب بتائیے مجھے کہ وہ تو اللہ نے قرآن لکھ کے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا، آ گیا، اب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں اور وہ سینے میں اتر کتنا رہا ہے، اور اترا، اور آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں ہے؟ بالکل آپ کی زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اوپر لوگ شک کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ تربیت ہے کہ جہاں گھر کی ساری رپورٹ باہر نکلتی ہے۔ بالکل، ان کے گھر میں یوں کھاتے ہیں، ان کے گھر میں ایسے پہنتے ہیں، ان کی بہنیں ایسی ہیں، ان کی امی ایسی ہیں۔ یہ ریفرنسز جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ پرسنلی لیے جاتے ہیں۔ میری نظر میں انسان کا کردار ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے رسول ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں، تجھے دیکھیں اور مجھے پہچانے۔ اور ماں باپ بھی اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں پہچانے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ استاد ہیں، میں نے کہا تھا نا ہم یہاں پہ نہیں سوچتے ہیں، اس سطح پہ آگے کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ یار میں اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرا سکتا ہوں۔ مجھے تھوڑا سا ایک وقت ملا، میں نے ایک جگہ وزٹ کیا، مجھے لگا کہ یہ زمین، یہ ایریا، یہ بہت ساری سہولتوں سے محروم ہے، تو میرے ذہن میں آیا میں ایک ہاسپٹل بناؤں، اور میں نے جس دن میری امی کا انتقال ہوا ہے ان کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی، میں ان کے پیر پکڑ کے بیٹھا ہوتا اور وہ جو ہے کہ اپنے تمام گناہ معاف کرا لوں۔ آج بھی راتوں کو اٹھ کے میں روتا ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ وہ نہیں کر رہے جو اللہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے۔ اب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے راتوں کو پیر سوج گئے ہیں، پوچھتی ہیں ام المومنین کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی، آپ پہ تو قرآن کا نزول ہے، وحی آتی ہے، آپ کیوں اتنی راتوں کو کھڑے کے بعد کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟
آپ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کون ایسا ہے جو رات کو اٹھ کے اپنی ماں کے پیر پکڑ کے اس کا شکر ادا کر رہا ہو کہ میری ماں تو مجھے دنیا میں لائی اور میں تجھے دنیا میں اتنا روشن کروں گا، دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے کس گود میں پرورش پائی. تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل کا نام ہی ماں رکھ کے بنا رہا ہوں، اور میری آرزو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ایک اب تو بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے تو میری ماں تو نہیں ہے لیکن میں اس شہر کی جتنی مائیں اس روز جمع کر سکتا ہوں میں جمع کروں گا، اور کسی بہت ہی سب سے ضعیف ایک کسی خاتون سے اس سے ابتدا کراؤں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. منسٹر نہیں چاہیے مجھے، کوئی گورنر نہیں چاہیے، بات ہے، کوئی نہیں چاہیے مجھے. ایک بوڑھی سی ماں چاہیے جس نے اس قوم کو ایک اچھی اولاد دی ہو. اچھی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جانا صدقہ جاریہ. اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اب دیکھیں نا کہاں جا کر کے تربیتوں کو دیکھیں آپ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کیا خواہش رکھ رہے ہیں ان سے کہ میرے رسول ایسے ہو جاؤ لوگ تمہیں دیکھیں اور مجھے پہچانیں. یعنی کہ تخلیق کار یہ چاہتا ہے کہ میری تخلیق کو لوگ پہچانے میرے نام سے. عمر بھائی یہاں پہ ایک سوال ایسے دل چاہ رہا ہے کہ عمر بھائی سے پوچھوں. آپ ماں کے نام کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، آج آپ کی ماں آپ کے ساتھ نہیں ہے، یقیناً مس کرتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے، لیکن زندگی میں کیا عمر شریف اپنی ماں سے ناراض ہوا؟ کبھی چیخ کے بولا ہو، کبھی 10 دن بات نہ کی ہو؟ اللہ نہ کرے. استغفر. میں ایک بار آج بھی میں کبھی جب صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہوں رات کو، میں یہ نماز میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں روز پڑھ لوں، ورنہ میرا یہ تو ہوتا ہے کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ پڑھتا ہوں. تو میں جب پڑھتا ہوں، میں جو بھی پڑھتا ہوں نا، اپنی زندگی کا ہر ثواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں، اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو، تمام انبیاء کو، تمام شہداؤں کو، سب کو جاتا ہے. مگر میں اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں کہ میرے رب میری ماں کو جو ہے نا اس مقام پہ پہنچا دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جہاں ماں کو ہونا چاہیے. پتہ نہیں کوئی کمی رہ گئی ہو. ہم اپنے مردوں کا پیچھا نہیں کرتے. ہائے صدقے جاؤں، کیا جملہ کا یار. ہمیں اپنے مردوں کا پیچھا کرنا چاہیے. درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ پڑھتے ہیں، اور درود شریف ایک واحد چیز ہے جو اتنی تیز رفتاری سے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جو بھیجتا ہے اس کے نام سے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اب آپ اس بات کی لذت اور اس بات کو مزہ لیجئے کہ آسمانوں پر جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک فرشتہ جا کر کے کہتا ہے کہ یہ درود شریف آپ کے لیے عمر شریف نے بھیجا ہے جو فلاں کا بیٹا ہے. سوچئے کہ جو فلاں کا بیٹا ہے عمر شریف اس نے بھیجا. میرا نام بھی وہاں لیا گیا، میرے ماں باپ کا نام بھی لیا گیا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز بھیجتے رہیے درود شریف، روزانہ اپنا بنا لیجئے. اب دیکھیے ہم رابطہ نہیں قائم کرتے، شکایت ہم کرتے ہیں باتوں میں، رابطہ نہیں. اب درود شریف رابطہ ہے، پڑھتے جائیے، بھیجتے جائیے، پڑھتے بھیجتے جائیے. اور اگر یہ رفتار آپ اپنے گھر میں رکھیں، محلے میں رکھیں، محلے میں پڑوس میں چیزیں بھیجتے رہے، نیاز بھیجتے رہے، کبھی کوئی مٹھائی بھیج دی، کبھی کچھ بھیج دیا، تو ایک دن ان کے گھر سے بھی آ جائے گا. اب اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ درود شریف بھیجتے رہیں گے اور انہوں نے ایک بار بھیج دیا، اللہ اکبر، اور وہ کریں گے ایسا، وہ کریں گے ایسا، رحمت اللہ علیہ وہ کریں گے ایسا، اور ایسا ہوا. آپ کی بات کو بڑا کر دوں ادب سے. بڑے یہ جو آپ نے کہا نا بھیجیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت العالمین کا رب العالمین یہ نہ کرے. مسجد میں لوگ بیٹھے تھے اور رسول آئے میرے، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی باتیں. اللہ کی باتیں؟ اللہ. کہا قسم کھاؤ. قسم کھائی، واپس گئے، پھر آئے. یہ مزاج نہیں تھا محمد کا کہ قسم کے لیے کہتے میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے وہ کون لوگ ہیں جو نیچے مجلس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو دکھا دیا یہ کر رہے ہیں. جبرائیل نے خوشخبری دی، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ جو میرا ذکر زمین پہ قائم کرتے ہیں میں ان کا ذکر آسمان پہ قائم کرتا ہوں، اور میری مجلس ان سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آپ نیچے ذکر کریں گے، اللہ آسمان پہ ذکر